ارحم الراحمین خاتم النبیین الحمدللہ رب العالمین ارحم الراحمین اجود الاجودین احسن الخالق خیر الرازق والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین سبحان اللہ مراد المشتاقین سبحان اللہ شمس العارفین سبحان اللہ سراج السالکین سبحان اللہ اکرم الاکرمین سبحان اللہ جد الجدین سبحان اللہ اشجع الاشجعین سبحان اللہ سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سبحان اللہ الہادجین المہدجین وصحبہ غر المجابین سبحان اللہ والتابعین والذین من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الوسیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قولوا درود شریف یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا یا شہید کربلا اے اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں جڑے ادھر کربلا لے پسے منہ کر کے کوکا مار دیں جو اعلیٰ ہوتے ہیں ان کی نگاہ حسن و حسین پہ جاتی ہے یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل گون قبا امداد کن اے حسین اے مصطفیٰ راحت جان نور عین سبحان اللہ اے علی کے بیٹے نبی کے بیٹے اے حسین اے وہ ہستی جو میرے آقا و مولا کی جان کی راحت ہے سبحان اللہ او جی سبحان اللہ جڑا بندہ حضرت حسین دے نا تے بول نہ سکے اپنے بختہ نو پٹے وہ ماتم کرے اپنی تقدیر کا کہ اس کے لبوں پر حسین کا نام جاری کیوں نہیں ہو رہا جس کا ذکر محبوب خدا کرتا ہو جس کا ذکر محبوب مصطفیٰ کرتا ہو جس کا ذکر گناہوں سے پاک کرتا ہو جس کا ذکر طرف ہو بخشتا ہو جس کا نام لینے والا مصطفیٰ کی کملی میں آ جاتا ہو جس کے نام لینے والے پر سیدہ مہربان ہوتی ہو جس کا نام لینے والا دائرہ ولایت میں آ جاتا ہو جس کا نام لینے والا کبھی داتا کے پیچھے چلتا ہو کبھی خواجہ کے پیچھے بولو اپنی ٹھنڈک دل دا چین اپنی ٹھنڈک دل دا چین اور نعرہ مارنا کیوں بول دے کربلا کا چاہ حسین یا حسین یا حسین کا چاہ حسین یا حسین یا حسین بولو بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کا چاہ حسین یا حسین یا حسین میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور حلالی اور حرامی بندے سے پہچان ہی یہ ہے کہ اہل بیت کے ذکر پر حلالی کو چلتا ہے
گدا مبارک کہتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں, سنی لوگ ہیں, جس گدے پر مصطفیٰ نے سواری کی اسے ہم حضرت یعفور کہتے ہیں. اور دیوانے ہو, اگر عقیدت کا یہ حال ہے تو پھر اس ہستی کا عالم کیا ہوگا جو نور ہو کر مصطفیٰ کے کندھے پر رہا. چپ نہ رہو, بولو اپنی ٹھنڈک دل دا چین. اے اتنے بھی بولو, اپنی ٹھنڈک دل دا چین. کربلا کا شاہ حسین, ہاتھ بھی اتھے ہوں, ہاتھ بھی اتھے ہوں. کربلا کا شاہ حسین. آپ سوچیں کس کا ذکر ہے, آپ سوچیں آپ سوچیں ذکر کس کا ہے. اترو ذکر تے داتا دا کیتا جائے تو گناہ نہیں رہندا, یہ ذکر خواجہ کا کیا جائے تو رحمت رک نہیں سکتی. تو داتا کون ہے؟ سوالی حسین. خواجہ کون ہے؟ منگتا حسین. ہر ایک حضرت حسین کا قداگر ہے اور حسین اپنے نانے کا فیصلہ. مجھے جو بندہ حضور کی تعریف کرنے کے لیے یہاں شیر ہو اور امام حسین دی ولی ہو جائے, اس دلے سے سوال ہے میرا کہ تیرا رسول سے تعلق کیا ہے؟ کیا تعلق ہے؟ تجھے بتاؤ مجھے. اگر تجھے حسین اچھے نہیں لگتے, حسن اچھے نہیں لگتے, مصطفیٰ اچھا لگتا ہے تو پھر مصطفیٰ پاک سے پوچھ کے انہیں کیا اچھا لگتا ہے. مصطفیٰ اچھے ہیں, میں بھی کہتا ہوں مجھے مصطفیٰ پیارے ہیں. آقا آپ کو آپ کے رب کا واسطہ بتاؤ آپ کو کیا پیارا ہے. آپ بتائیں آپ کی آنکھوں کا نور کون ہے, آپ بتائیں آپ کے کلیجے کی ٹھنڈک کون ہے. آواز آتی ہے اندھے ہو, نظر نہیں آتا کندھوں پہ کسے بٹھایا ہے. تمہاری آنکھ بینا نہیں ہے, ہوش سے یہ حدیث پڑھ کہ میں ان کی زبان چوستا ہوں, یہ میری زبان ہے. محمد رسول اللہ جڑے جڑے بندے بول دیو سارے محبوب خدا ہو. کوئی میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آدھا سارے محبوب خدا ہو. اور سارے مفتی میرا گلا کپ دے من تاں بھی کٹے ہوئے گلے وچوں بھی آواز آئے گی تسی سارے ہو محبانے اہل بیت کلو ہم محبوب خدا ہو. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, اور قبلہ کسی کو پیر خلافت دے کر پگڑی سر پہ رکھ دیتا ہے, جاؤ تو میرا خلیفہ ہے. اگوں پاویں انہوں تیسرا کلمہ ہی نہ ہوندا ہو. 14ویں صدی دے پیراں دی خلافت انج ہے, پتہ ہی نہیں اگے جنا کیڑا جے دے کول زیادہ نوٹ نے وہ خلیفہ چنگا ہے, وہ مرید بھی اچھا ہے, جے دے کول پیسے کٹ نے چلو دال کھات نکلنے والا کام کر. اترو یہ سند کسی پیر کی نہیں ہے کہ تم محبوب ہو. میں کلمے اونج نہ پیا پڑھدا, تو میں اونج نہ پیا آدھا, میں قرآن تے ہاتھ رکھ دا ماں. بچیو اے گل میری نہیں ہے, گل ساری سرکار.
ذکر اہل بیت کرنا اجے تو پتروں میں کھلیا ہی نہیں نہیں تو نسن دا راہ نہ لبے اگر یہ میرے کو داتا ہو خواجہ کا پیچھے ادھر ہاتھ نہ ہوتا تو پھر میں بتاتا 20 کتنے کا 100 ہے یہ اشر ہے کہ ججے 2 گلنا سا کیتیاں جناب تو تباہی ہو جاتی ہے اور اچھا بولو تاجدار ختم نبوت بات سنو یہ سند کس کی ہے یہ سند کس کی ہے کہ تم محبوب ہو مجھ سے بعد میں پوچھیں گے تیرے کل کیڑی چھوٹی ہے کہ گارنٹی ہے تو انج دیاں گلاں کردا ہے گارنٹی ہے قول رسول گارنٹی ہے حدیث مصطفیٰ گارنٹی ہے سنت صدیق اکبر گارنٹی ہے قول عمر فاروق گارنٹی ہے عمل ابو ہریرہ گارنٹی ہے فرمان غوث اعظم گارنٹی ہے کشف المحجوب یہ گارنٹی ہے کہ تم ذکر ہوئے جناب تو شروع اے سننا تو پیڑا ہے اے بچ نہ سکتے ہو یہ تو پتہ تو کہاں لگنا ہے جدو جنت سامنے پتہ لگ جائے گی بھائی چلو بھائی سرداراں پیچھے تو کیا کیجئے گا وہاں پھر وہاں کیا کیجئے گا جواب کیا کیجئے گا حسن پاک کی محبت اے بس ہے ہی سپیکر دے تھوڑی جی ماڑا پن ہے کوئی حرج نہیں برداشت فرماؤ اگلی والی کمیٹی والے خیال فرماؤ اگلی والی مسجد کمیٹی والے خیال فرمانا تے سپیکر ٹھیک لوانا اس واری اس گل تے نہ آنا صرف ذکر حسین سننا سنانا جو میری یہ عادت نہیں ہے سپیکر ٹھیک کرنا ہو مائک صحیح کرنا ہو ایکو کھولنا ہو فلان کرنا ہو ٹنگان کرنا ہو کچھ نہ کرنا ہو حسین سے محبت کرنا کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین یہ سند کس نے دی ہے شاباش کس نے سند دی ہے پھر بولے حضور نے فرمایا وہ محبوب خدا ہے وہ محبوب خدا ہے وہ محبوب خدا ہے یا رسول اللہ کون میرے آقا کون محبوب خدا ہے فرمایا جس کے دل میں محبوب حسین ہے سبحان اللہ کرنا لے ایک آواز دے بھی سبحان اللہ وہ احب اللہ من احب حسین احب اللہ من احب وہ بھائی جان بیٹھا رومیوں نہ اٹھی مرغا بھی میرے کلیجے کے ٹکڑوں ایک ہوتی ہے محبت ایک کیا ہوتی ہے محبت ایک ہوتا ہے محبت کرنے والا کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جس سے کی جائے تو جڑا کرنے والا ہے اس کا نام ہے محب جس سے کی جائے وہ کون ہے پھر بولو کون ہے پھر بولو کون ہے اے مجمع سارا بولے کون ہے محبت کرنے والا محب جس
جس سے کی جائے وہ اب سنو اپنے آقا کا کلمہ، اب سنو اپنے آقا کا اعلان، اب سنو مدنی تاجدار کا فرمان، اب سنو میرے آقا و مولا منبر پر فرما کیا رہے ہیں۔ فرمایا لوگو جو محب بنے گا حسین کا، میرا خالق محب بن جائے گا اس کا۔ اب غور کرو غور، محبت کس سے کی جا رہی ہے؟ حسین سے بولو، کس سے کی جا رہی ہے؟ محبوب کون بنایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نو محبوب بنا رہے اور یار امام حسین اجے اگے نے، صبر کرو، اللہ حسین پاک نو تو کچھ اور بنایا ہوا ہے، وہ محبوبہ تم ہی اگے نے، اور چھٹو اجے میں نو ادھر نہ آن دے ہو، چلے ہو کچھ اور ہو جانا جے۔ کملے ہو، میں ایک مثال تمہیں دیتا ہوں، قرآن ہے رحمت مومنین کے لیے، نبی ہے رحمت عالمین کے لیے۔ قرآن صرف مومن کے لیے رحمت ہے، کافر کے لیے نہیں۔ پھر بولو قرآن کس کے لیے رحمت ہے؟ مومن کے لیے۔ کافر کے لیے نہیں۔ پھر بولو کافر کے لیے نہیں، منافق کے لیے بھی نہیں، مشرک کے لیے نہیں، اور نبی۔ یہ بولنا پڑے گا تمہیں، نبی کس کے لیے رحمت ہے؟ تمام جہانوں کے لیے۔ کیا کہا تم نے؟ یہ میری عادت ہے، جو مرضی ہے بعد میرے حالت سے تبصرے کرنا، پر دل تھوڑے چیر کے جے میں عشق اہل بیت دا نہ رکھا، میرا پیو ہی کوئی تبصرے جو مرضی ہے کرنا بعد میں، پہلے مجھ کو یہ بتاؤ نبی کس کے لیے رحمت ہے؟ بولو کس کے لیے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا۔ یہاں ظالموں کے لیے قرآن خسارہ ہے، اور مصطفیٰ کی ذات ظالموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب جو حسین کا ذکر سننے لگے ہو تو سنو محبوب کیسے ہیں، وہ کیا ہیں؟ او کملیو، اللہ نے حسین کو قرآن کی شبیہ نہیں بنایا، محمد کی شبیہ۔ اکھدی ٹھنڈک دل دا چین، اکھدی ٹھنڈک دل دا چین۔ جس کے دل میں ان کی محبت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ پھر بولو ایمان نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ شک بھی آ جائے امام حسین کے بارے میں تو حضور سے ناطہ ٹوٹ گیا۔ بے شک۔ اب پھر لوٹو اس حدیث کی طرف، احب اللہ ہو، احب اللہ ہو۔ میں تو آج کل یہ حدیث پوری دنیا نو پکوا رہے ہیں، یہ تھوڑے ایک ایک بچے نو آمنی چاہیے دی۔ بولو احب اللہ ہو، من احبا حسینہ، احب اللہ ہو، من احبا حسینہ، احب اللہ ہو، من احبا حسینہ۔ چواں یارہ دے صدقے چوتھی بری بولو احب اللہ ہو، من احبا حسینہ۔ اور پنج تن پاک دے صدقے بولو پنجویں باری احب اللہ ہو، من احبا حسینہ۔ اور پڑھو کو آپ کے نواسے کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے آقا آپ کے کتے کا یہی کام تھا۔ یہ حدیث یاد ہو چکی ہے تمہیں، جس نے حسین کو محبوب بنایا اللہ نے اس بندے کو محبوب بنا لیا ہے۔ پیٹا
کڑول پیدن 14ویں صدی دی بندیاں تو میرے حیرت ہوتی ہے مجھے خدا اور رسول کی قسم. میں نے یہ حدیث شریف بیان کی ایک جگہ, حضور کی زبان چوستے تھے امام حسین اور حسن, اور حضور چوستے تھے امام حسن اور یہ حدیث بیان کی تقریر کے بعد مولوی صاحب, اور حیرت کی بات ہے اپنے آپ کو سنی کہنے والے, حیرت کی بات, حیران ہوں میں, داتا کا تو یہ سبق نہیں ہے. ہم سنی ہیں, ہم سنی ہیں, جو رسول اللہ کی اولاد پر قربان جائے, جو صدیق اکبر پر قربان جائے, جو عمر فاروق پر قربان جائے, جو عثمان غنی پہ قربان جائے. جدو حسن و حسین دی واری آوے تو قسم رب دی نسلیں ہی قربان فرمائے. صحابہ کا نام ہو تو تمہارا چہرہ گلاب کا پھول بن جانا چاہیے, اور حسنین کا نام ہو تو اس گلاب کو مہکنا شروع کر دینا. میں نے تو نہیں سمجھ آتی, انہیں جبنا دی. تقریر کے بعد ملا میں نے کہنے لگا ہے آپ بہت اچھے آدمی ہو, عاشق رسول ہو, آپ نے لوگوں کو بڑا جوانوں میں بڑی محبت پیدا کی ہے, لیکن تھوڑا جو مبالغہ کر دے, آرامی بندہ ہو گیا نا تو گل کٹ دے نا, تھوڑا جو میں نے کہا کیا مبالغہ کرتا ہوں, نہیں وہ جو آپ نے اتنا زور دیا حسنین کی محبت پر, تو وہ پیاسے تھے. درود شریف اچھا غور فرمایا جناب, کیا توجہ فرمائیں کہ مجھے کہنے لگے تھوڑا سا مبالغہ, تھوڑا سا کیا مبالغہ. ہم نے کہا بتلا دو ہم نے کون سا مبالغہ, وہ تو پیاسے تھے اس لیے زبان چسائی, اور کیا بات تھی, تم تو ایسے وزیلتیں بیان کر رہے تھے, وہ کون سی چیز دے رہے تھے. میں نے کہا گستاخی معاف ملا پیارے, میں آگے ہاتھ جڑے تیرا گستاخی معاف. میں آگے جے دودھ پیتا ہی نا ماں دا چھاتی چو 2.5 مہینے ڈبے والا نہیں پیتا, میں پنڈی دی بولی بولنا پڑا بھائی, جے ڈبے نہ نہیں ہے نا پیتا تے اے جڑا ہونا وہ کیڑا کہنا ہونا اس نے ڈبے والے نا. ہاں اے اول پر تو خیر وڈے پیندے نا, تے اول پر تو تھلے تول پر بھی ہوتا ہے کوئی. وہ میں نے کہا اگر ڈبے کا نہیں نہ پیا, تو نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو پھر یہ بتا, میں تیری مان لیتا ہوں 2 منٹ کے لیے کہ یہ پیاسے تھے. حضور زبان چسا کر پیاس مٹاتے تھے. اب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا حضور کی کون سی پیاس تھی جو ان کی زبان چوستے تھے. بتا کہ یہ کیوں چوسی حضور کی زبان. نہیں میں سنیا سی تو بہت تیز ہے, گلاں میری پسال ہے. نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن, خوے بدرا بہانہ بسیار است. بندے کی عادت گندی ہو تو بہانے بہت ہوتے ہیں. میں تو ان اولیاء سے واقف ہوں جنہیں شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں. امام حسن تو درجہ ہی بہت اونچا ہے, امام حسین کا تو مقام ہی بہت بلند ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, یہ قریب آپ کے سیال شریف ہے, یہاں کے تاجدار شیخ الاسلام والمسلمین کراچی کے اندر موجود تھے. مغرب کی نماز کا وقت ہوا, یہ ہوتی ہے بولی عاشقوں کی. سننا ذرا, حاملہ عورت اپنے حمل سے پہچانی جاتی ہے. پرانے وقتوں کے اندر شہروں کے اندر کنویں نہیں ہوتے تھے, گاؤں گوٹھوں میں ابھی بھی باہر کنویں ہوتے ہیں. تو لوگ لڑکیاں جوان پانی بھرنے جایا کرتی تھیں باہر, پانی مٹکے لے کر, اور جو جاتی خالی مٹکا لے کر تھی اس کی چال اور ہوتی تھی, اور جو پانی بھر کر آتی تھی ان کی چال اور ہوتی تھی. وہ سمل کے قدم رکھتی تھی کہ کہیں پانی ضائع نہ ہو جائے. جس کے کلیجے میں عشق مصطفیٰ ہو وہ سمل کے قدم رکھتا ہے کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے. وہ بے ویلیاں نہیں دیں دے, توجہ, وہ بے ویلیاں, وہ چبلاں
نہیں مارتے منہ چ بولو چبلا وہ سنبھل کے قدم رکھتے ہیں بچیو پریا ہویا کڑیا پچھاڑیا جاندہ ہے کہ اس کا گھڑا بھرا ہوا ہے اب دیکھو یہ بھرے گھڑے کی مثال ہے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین نے مغرب کی نماز ادا کرنے لگے کہاں کراچی جیسے شہر میں اور وہاں پر ایک گنڈیریاں بیچتے تھے شاہ صاحب گنڈیریاں وہ شاہ صاحب ملنے کے لیے حضرت کو آ گئے ملنے کے لیے شاہ صاحب نے کہا نماز مغرب دا پیر صاحب نے فرمایا پیر سیال نے مغرب دی نماز دا وقت ہو گیا شاہ جی بڑے بڑے مفتی تو علامہ فامہ بیٹھے ہوئے سن آپ نے فرمایا شاہ جی دل کر دے آل رسول و نماز تساں پڑھاؤ کون آل رسول نماز وہ شاہ صاحب اگے ہو گئے ڈردیاں مگر پیچھے چنگے تڑویل مولوی مفتی چنگے بھائی برگم مولوی اور شاہ صاحب سادے سودے تھے جدوں مسلے دے گئے تو پیچھے تکیا ایک فطری عمل ہے کچھ دباؤ محسوس کیا ہے تو وڈے وڈے مولوی نے تو شاہ صاحب نماز تو پڑھائی لیکن ایک مسئلہ بیچ میں ہوا وہ ایسا واجب چھوٹ گیا جس پہ نماز واجب الاعادہ تھی واجب الاعادہ یعنی پھر لٹانی پڑنی تھی جب سلام پھیرا شاہ صاحب نے کہ 13ویں صدی کا واقعہ سنا رہا ہوں اب 14ویں ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ تو ابھی حسن پاک کی بات نہیں ہے ابھی حسین پاک کی بات نہیں ہے وہ تو باتیں کریں گے تو پتہ نہیں بات کہاں جائے گی پوچھے کوئی حضرت ابو ہریرہ سے اپنا امامہ کیوں اتارا حضرت امام حسن کے پاؤں پر کیوں مسئلہ اور جب حضرت امام حسن نے فرمایا تم میرے نانے کے صحابی ہو میں بچہ ہوں تم جوان ہو اور مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے پاؤں پر اپنا امامہ مسل رہے ہو صحابی ہو میرے نانے کے ایسا نہ کرو آگے سے جواب دیا میرے سید صحابی ہیں اسی لیے تو ایسا کر رہے ہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی تو وہاں وہ شاہ صاحب قبلہ نے نماز پڑھائی نماز میں ایک معاملہ ہوا ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں نماز میں ایک معاملہ ہوا کیا کہہ رہا ہوں ہاں لفظ بھی اور فرمائے کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ تھی سلام جب پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد حضرت شیخ الاسلام والمسلمین کی طرف دیکھا مولانا حضرات نے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا یہ مولویوں کی عادت ہوتی ہے اگر ابھی میں حدیث شریف پڑھوں اگر ایک لفظ میں غلط پڑھ جاؤں تو مجھے تو نہیں روکیں گے کسی وجہ سے نہیں روکیں گے مجھے پتہ ہے لیکن ایک مولوی دوسرے کو ایسے دیکھے گا نہیں ہنسنا نہیں ہے کہکا مار کے بات سمجھنی اگر ہنسیں تو پھر بات نہیں سمجھ آئے گی اور ہنسنا چاہیے بھی نہیں ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں ویسے بھی ذکر حسین ہے آپ نے صرف بات سمجھنی ہے یہ عادت ہوتی ہے ایسے کر کے دیکھنا یہ سیگا صحیح نہیں پڑھا اس عبارت صحیح نہیں پڑھی اس ترجمے میں ڈنڈی ماری یا اس طرح ہوتی ہے عادت مجھے معلوم ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں وہ ایک مولانا نے دوسرے کی طرف دیکھا دوسرے نے دوسرے کی طرف دیکھا بھی نماز میں تو غلطی ہے نماز ہوئی ہی نہیں کہ انہوں سوچے ہے میں نہ سوچ رہے ہیں نہ شیخ الاسلام سوچے ہے حضرت شیخ الاسلام نے بھانپ لیا شیخ الاسلام والمسلمین جنہ دیاں اکھاں لڑیاں ہونے نا مصطفیٰ نال اترو انہ دیاں ٹوراں ہور ہوندیاں انہ دیاں ٹوراں تقریراں ہور نے بچیو تقدیراں ہور نے خطاب تو دنیا ساری کرتی ہے خطیب مکے کوئی نہیں اتنا مکڑے خطابتاں اور چیز نے پر دل پر حسین لکھوا لینا اور ہے یہ دماغ میں رکھنا میرے بچوں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین نے دیکھا اور کہا شاہ جی زندگی گزر گئی ہے میری نمازیں پڑھتے ہوئے میری ساری زندگی میں مجھے میری نمازوں میں اتنی چس نہیں آئی جتنی آ جائیے ہر ایک کی نظر میں نماز غلط ہے پر باوے اور اندر لفظ دیکھو میں نے کہا بھرے ہوئے مٹکے والوں کی چال اور ہے انہاں کہا شاہ جی چس بڑی آئی ہے میرا دل کر دے نماز ایک باری پھر پڑھاؤ تو یہ چس دوبارہ لئیے
پر تو درود پڑھا ہے ابھی ابھی، اللہم صلی علی محمد۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، ان سے محبت رکھو، ان پر اپنی جان مال قربان کرو، ان کی محبت میری مغفرت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پر میری ماں اور میرا باپ قربان ہو، میری جان قربان ہو، میرے بدن کا ایک ایک بال قربان ہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے قسم کھا کر فرمایا، اے صدیقیوں غور سے سنو، اے فاروقیوں غور سے سنو، اے عثمانیوں غور سے سنو، اے مولائیوں غور سے سنو، اور اے مصطفیوں غور سے سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، مجھے میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک پاسے حسن اور حسین کھلوون تے ایک پاسے میرے پتر کھلوون، تو فرمایا میرے رب کی قسم میرا کلیجہ اس طرف توجہ کرے گا جدھر مصطفیٰ نظر آ رہا ہے۔ اپنی ٹھنڈک دل دا چین، ذرا زور سے، اپنی ٹھنڈک دل دا چین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، وعدہ کرو اہل بیت سے محبت کرو گے، وعدہ کرو صحابہ سے پیار کرو گے، وعدہ کرو تن من دھن مصطفیٰ کی نسل پہ قربان کرو گے، اور کان کھول کے سن لو، اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تم محبوب خدا ہو، تم محبوب ہمیں حضور پر یقین ہے، آپ کو ہے، مجھے میرے آقا پر یقین ہے۔ میرے آقا نے دو ٹوک جملوں میں فرمایا ہے، من احبہما، من احبہ ہو، جس انہاں دوہاں نال محبت کی تھی، اور ایک کدوں کیا حضور نے، کدوں جدوں حسنین آئے اور نانے پر سوار ہو گئے، سارے صحابہ سجدے میں، خود حضور سجدے میں، وہ بھی ایڈے سیانے نے کہ سیانہ پن انہاں کو خیرات منگدا ہے، ایڈے دانا نے کہ دانائی انہاں دے دروازے چوں درجوزہ گری کر دیئے۔ حیرت کی بات ہے، یہ صرف آپ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے تو دلوں میں بڑھ جائے یہ جملہ سارے دے، پر انہاں واسطے خاص، وہ پوری محفل کو، پوری جماعت کو چیر کے نانے کے پاس کیوں آئے؟ ساری جماعت کو چیر کے، ادھر پیچھے ابو نہیں ہے ان کے، بولو بولو، چچا نہیں ہے، تو پھر یہ نہ چچا کے پاس نہ یہ ابو کے پاس، سیدھے مصطفیٰ کے پاس۔ وجہ بتاؤں، کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف دوڑتی ہے، ان کی اصل بھی مصطفیٰ ہے، سو یہ دوڑتے بھی مصطفیٰ کی طرف۔ تم ابھی نکل جاؤ، اس کو دے دو، بولو دیکھو حضرت امام علی مقام کا صدقہ تجھے بھیجا ہے۔ اب توجہ رہے، اب توجہ رہے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، اب غور رہے، آئے اور حضور کریم کی پشت پر سوار، پھر حضور نے ایسے ادھر امام حسن کو بٹھایا، ادھر امام حسین کو۔ حیران ہوں میں جو یہ باتیں سن کر ان کا ذکر مناسب نہ سمجھے، وہ بندے دا پتر ہے، اللہ اکبر، وہ تو کسی کھوتے دا بھی نہیں۔ بے شک، یقین فرماؤ کھوتے دی توہین ہے کہ انہوں دا پیو کیا جائے، جس نے کلمہ پڑھا ہو اور صورتحال یہ ہو کہ ادھر حسن ہو ادھر حسین ہو، اور وہ بھی مصطفیٰ کی گود میں ہو، اور یہ سننے کے بعد بھی اسے سمجھ نہ آئے، ادھر حسن پاک ادھر حسین پاک، سامنے ابو بکر پاک، سامنے عمر پاک، سامنے عثمان پاک، سامنے مولا پاک، سامنے طلحہ پاک،
آپ کو فرماتے ہیں دسو تواڈے وچوں کیڑا کیڑا مینوں محبوب سمجھدا ہے؟ گل کرنی کیڑی ہے حضور نے تے گل شروع کتوں کیتی ہے؟ فرمایا دسو کیڑا کیڑا مینوں محبوب سمجھدا ہے؟ ہاتھ کھڑے کیے سب نے. ہم جان قربان کریں, آپ بھی تو ہمارے محبوب ہیں, آپ بھی تو ہمارے محبوب ہیں. ادھر نہ تک تم لے لو لے لو لے لو بنان دے تصویر. جو جو مجلس میں ہمارا حضور نے فرمایا محبوب ہے, ہاتھ کھڑا, سب نے ہاتھ کھڑا کرنا ہی تو تھا محبوب جو ہے. اب سنیں, یہ ڈیمانڈ ہے مصطفیٰ کی. یہ مصطفیٰ پاک کی کیا ہے؟ ڈیمانڈ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. یہ مصطفیٰ کریم کی ڈیمانڈ ہے. نماز تو ہو چکی تھی, اب ڈیمانڈ کون سی؟ نماز ہو چکی ہے, نماز کے بعد حضور نے اپنی ڈیمانڈ کی سامنے سب سے فرمایا میرا مطالب ہے, پہلے بتاؤ مجھ سے محبت کون کرتا ہے؟ سب پاکوں نے ہاتھ کھڑا کیا, سب پاکوں نے ہاتھ کھڑا کیا. ہماری جان قربان, ہم کو محبوب سمجھتے ہیں. فرمایا من یحبنی فلیحب ھذین, جس نے مجھے محبوب بنا رکھا ہے وہ سنے میری محبت کامل تب ہوگی جب یہ دونوں بھی محبوب بن جائیں. اور پھر بولو آخری ٹھنڈک دل دا چین, آخری ٹھنڈک دل دا چین. بس میرے دوستو, تقریرہ کر کر کے رہا میرے چ بھی ککھ نہیں, تو تساں بھی نعرے مار مار کے پہلے بھی قبلہ شاہ صاحب غریب نواز بندہ قبر کا بیان ہوا ہوگا, اور وہ تو وراء الورا بیان ہے. میں تو اس طرح دی گلاں نہ کر سکدا. وہ بڑے لوگ نے, عظمت والے لوگ نے, اونچیاں شانہ والے نے, ان تک ہمارے نامے تو بیان کرنے کا نہ چچ ہے نہ وصب ہے. بس یہ ضرور ہے کہ کوئی قطرہ قطرہ حضور کے صدقے میں ادھر آیا ہوا ہے. یہ اللہ کے فضل سے ہمیں محسوس ہوتا ہے. سوئی بھی لگے تو محسوس ہوتا ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دسو مچھر ٹنگ مارے پتہ لگتا ہے نہیں, تنبوڑی لڑ جائے پتہ لگتا ہے نہیں, دھواں لڑ جائے پتہ لگتا ہے نہیں, تو فیض مصطفیٰ ملے پتہ نہیں لگتا. بچھو کے ڈنگ سے پتہ چل جائے, ارے بڑ کے کاٹنے سے پتہ چل جائے, حضور کی نگاہ کا پتہ نہ لگے توبہ ایڈا اندھیر نہیں ہو سکتا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم پر نظر ہے, اور پتہ اس لیے ہے کہ ان سے بھی پیار ہے, ان کی آل سے بھی پیار ہے. اللہ مفتی صاحب قبلہ, آپ دیگ میں اسلام ہیں, آپ زبردست خطیب ہیں. میں تو حیران ہوں مفتی صاحب دے, میرے جے بچے بندے نو پتہ نہیں کیوں فرما دے. وہ آپ ایڈے بڑے خطیب نے, بلا خطیب نے, ان کی اپنی خطابت کا شورا جو ہے وہ 7ویں آسمان تک پہنچے ہیں, مگر میرے جے چچے بندے نو بلا لینے. تو بھائی وہ ایک پرچی آئی تھی, اس کا جواب سن لیں. میرا ساری اہل سنت سے اتفاق ہے. وہ ایک خاص شخصیت کے بارے میں تھی. میرا پوری اہل سنت سے اتفاق ہے, کسی سے بھی اختلاف نہیں, مگر اختلاف میرا اس ہر بندے سے ہے جس کے دل میں اہل بیت کا پیار نہیں. بس یہ ذہن میں رہے, یا وہ گستاخ ہو صحابہ کا, یا گستاخ ہو اہل بیت کا, یا گستاخ ہو ولیوں کا, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جو ان سب ذوات کا محب ہے, ہمارے سر کا وہ تاج ہے. ہمیں مقابلے کرنا نہیں آتے, ہم تو دلوں کو جوڑنے والے اور نبی پاک کے قدموں میں ڈالنے والے لوگ ہیں. لہذا ہمیں اسی کھاتے میں رہنے دیا جائے, اور دل کھول کر سنا کرو اہل بیت کی شان کہ تم محبوب بن جاؤ گے. آخر میں وعدہ کرو کہ حضور کی نسل سے پیار کرو, اہل بیت سے محبت رکھو, ہر روز 11 باری راتی درود شریف پڑھو گے, پکا وعدہ کرو پڑھو گے, ہر روز 11 باری درود شریف پڑھو گے. ہوں ذرا مہربانی کرے تھکے نہ دے, روکو.